حضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضوان مفتاحی۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کا اپنے یوٹیوب چینل جامعہ فرقانیہ FN میڈیا پر تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم آج آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ لے کر آئے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم اور اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی تکالیف سہی ہیں، آپ کو بخوبی جانکاری ہوگی، اور طائف کا سفر ان میں سب سے الگ ہے۔ یہ آتا ہے طائف کے سفر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے طائف کے سفر کے 9 سال بعد دریافت فرمایا کہ حضور آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طائف کے سفر کا ہی قصہ بیان فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو پہنچی وہ طائف کے سفر میں پہنچی۔ تو آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کیا کیا تکالیفیں دی ہوں گی ان لوگوں نے۔ تو الغرض قصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 9 سال تک تبلیغ فرماتے رہے اور پوری قوم کو اپنی طرف دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن کسی نے آپ کی بات پر دھیان نہیں دیا اور یوں ہی درگزر کرتے رہے، آپ کو تکالیف دیتے رہے۔ مکہ کے لوگ بہت سخت ہیں پہلے سے ہی، آج بھی مکہ کے لوگ وہاں سختی ہے وہاں، تو آپ کو تکالیف پہنچاتے رہے، بہت زیادہ تکلیفیں دیتے رہے۔ کچھ لوگ تھے بہت کم تعداد میں آپ کے ساتھ جو مسلمان ہو گئے تھے، آپ کی جنہوں نے بات مان لی، آپ کو تسلیم فرما لیا، کچھ بہت کم مقدار میں ایسے لوگ تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پریشان ہو گئے، کفار مکہ سے تو پریشان ہو گئے، کچھ ایسے بھی لوگ تھے کافروں میں بھی تھے جو آپ کی مدد فرماتے تھے، جیسے کہ حضرت ابو طالب آپ کے چچا ہیں، ابو طالب آپ کی مدد فرماتے تھے، مسلمان نہیں تھے لیکن پھر بھی آپ کی مدد فرماتے، اور بھی لوگ تھے ایسے لیکن بہت کم تعداد میں۔ اکثریت کفار مکہ کے آپ کو تکلیف دینے میں ہی شرابور رہتی تھی ہمیشہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، طائف کا سفر کیا، وہاں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ ثقیف، اس کی بڑی جماعت تھی بہت بڑی تعداد میں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ وہ بہت بڑی جماعت ہے اور سرداروں کی جماعت ہے، اگر میں وہاں جا کر بات کروں تو شاید یہاں جو مسلمانوں پر تکلیف پہنچا رہی ہیں، آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہیں، مجھے بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہیں، شاید ان سرداروں سے میں بات کر اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو یہاں تکلیف کچھ کم ہو جائے۔ آپ یہ سوچ کر وہاں روانہ ہو لیے۔ طائف میں جب آپ پہنچے تو وہاں 3 سردار تھے بڑے بڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سرداروں سے گفتگو فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ ہی گئے تھے شاید وہ بات مان جائیں، لیکن ان سرداروں کا رویہ ان سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا۔ نہیں ہونے تو یہ چاہیے تھا، عرب کی پہلی روایت تھی، پہلے سے ہی تھی، چلی آ رہی تھی، مہمان نوازی کرنا آج بھی مشہور ہے عرب کی کہ مہمان نواز تھے وہ پہلے سے ہی، جہالت میں بھی مہمان نواز تھے، تو انہوں نے کچھ بھی خیال نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بد اخلاقی سے پیش آئے، آپ کو بہت تکالیف دی، زبانی اعتبار سے بھی بہت تکلیف دی، نہ گفتگو کرنے کا طریقہ، اور آپ سے ایک نے تو یہ کہا کہ تم ہی کوئی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، کوئی دوسرا نہیں ملا، اور دوسرے نے یہ کہا کہ تمہارے سوا کوئی اور ملا ہی نہیں ہے جس کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایک ان میں سے تیسرے نے تو یہ کہا کہ جا، میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ کیونکہ اگر تو سچ میں نبی ہے تو تیری بات سے انکار کرنا
یہ ایک خسارے کی علامت ہے، میں بہت بڑے نقصان میں پڑ سکتا ہوں۔ اس یقین تو تھا کہ اگر نبی کی بات نہ مانی جائے تو تکلیف میں پڑ جاؤں گا، اس لیے اگر تو سچ میں ہی نبی ہے تو تیری بات سے انکار کرنا میرے لیے تکلیف دہ ہے، مجھے پریشانی آ سکتی ہے، لیکن اگر تو نبی نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو میں جھوٹوں سے باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، آپ وہاں سے مایوس ہو گئے، آپ نے سوچا کہ دوسرے لوگوں سے بات کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمت بہت تھی، ہمت اور استقلال زبردست تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ ان میں سے کسی نے تو بات نہیں مانی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دوسرے لوگوں کی طرف چلے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے فوراً نکل جاؤ اور وہاں چلے جاؤ جہاں تمہاری چاہت ہے، جہاں تمہاری بات لوگ مانتے ہوں، تمہیں مانتے ہوں، وہاں چلے جاؤ اور یہاں آنا بھی مت۔ اور اس شہر کے کچھ غنڈے اور اوباش قسم کے لوگوں سے، جوان لڑکوں سے کہا کہ اس کو بھگا کر آؤ، شہر سے باہر بھگا کر آؤ اس کو۔ ان لوگوں نے اور بھی زیادہ پہاڑ توڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکلیف پہنچائی، آپ کو گالیاں دی، بدتمیز بولے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارے۔ آپ سوچے، روح کانپ جاتی ہے جب سوچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارے اور آپ خون میں لہو لہان ہو گئے، اتنا خون بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں بھی خون جم گیا اور آپ کی جوتیاں تک لال ہو گئی خون سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان حال، کیا کریں، وہاں سے بھی مایوس ہو گئے۔ پھر آپ نے تھوڑے سے اطمینان سے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، بہت تکلیف سہنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، اور دعا کیا کی، اے اللہ میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین، تو ضعفاء کا بھی مالک ہے، تو مظلوموں کا بھی مالک ہے، اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے۔ کیا دعا تھی؟ اللہ کے نبی کی دعا تھی، اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ کیا دعا ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے سفر میں پریشان اور دشواریاں اٹھانے کے بعد کی دعا ہے۔ آپ وہاں سے مار کھا کر جب اطمینان سے کہیں جا کے بیٹھے، آپ نے جب یہ دعا فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے ہی اللہ کے قدرت جوش میں آئی، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سلام کا عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور آپ کی باتیں جو کفاروں سے ہوئی اور ان کے جوابات بھی اللہ نے سنے۔ پھر اس کے بعد ایک اور فرشتہ آیا جو پہاڑوں پر معمور تھا، جس کا کام تھا پہاڑوں کے متعلق، وہ معمور تھا پہاڑوں پر۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ حکم دیں میں آپ کے حکم کی تعمیل فرماؤں، آپ حکم دیں میں آپ کے حکم کی تعمیل فرماؤں، آپ کہیں اگر اجازت دے تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ میں مسل دوں، یہ کچل کر رہ جائے، ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اور بھی کوئی سزا آپ کے ذہن میں ہو تو آپ فرمائیں، میں ان کو وہ سزا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایک رحیمانہ صفت تھی آپ کے اندر، کیونکہ اللہ کے سب سے پیارے پیغمبر، سارے نبیوں سے چہتے پیغمبر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات اس بات کی گوارا نہیں کرتی تھی
اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں اپنی زبان سے کسی کو بد دعا دوں. آپ نے جواب میں فرمایا کہ فرشتے، میں اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، کسی کے لیے زحمت نہیں بنا کر بھیجا. ہو سکتا ہے اگر یہ نہ ہو اس کی میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی مسلمان پیدا ہو جائے. سوچ کے دیکھو کتنی آگے تک سوچتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر یہ مسلمان نہ ہوئے کوئی بات نہیں ہے، شاید ان کی آنے والی نسلوں میں کہیں مسلمان ہو، اس لیے ان کو بد دعا نہیں دی. یہ تھا آپ کے اخلاق حسنہ. اتنی تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف یا بد دعا دینا گوارا نہیں کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے گا.